میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم و معزز سامعین کرام، صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، تو آج کے اس خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے اس ماہ مبارک کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ یہ سارے کے سارے زمانے اور سال کے اندر 12 مہینے، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اربعۃ اشہر کہا جاتا ہے، یعنی کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو کہ احترام والے مہینے ہیں۔ تو ان کے اندر ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اور ان 4 مہینوں کی عظمت اور اہمیت کب سے ہے؟ جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور ان 4 مہینوں کی حرمت کا اہتمام جیسے مسلمان کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے کفار بھی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جہالت کے اس دور میں کہ جب کسی بھی چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی شروع ہو جاتی قبائل کے اندر، تو لڑائی شروع ہوتے ہوتے اگر مثال کے طور پر شوال کے اندر لڑائی شروع ہوئی، آگے ذیقعد کا مہینہ شروع ہو گیا، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، تو یا تو وہ لڑائی روک دیتے تھے کہ بے فائر بندی، اب اس کو موقوف کرتے ہیں، یہ اشہر حرم نکل جائیں، اس کے بعد پھر دوبارہ سے جنگ شروع ہوگی، یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اب فیصلہ کن مارکے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا شوال کے اندر یہ جنگ اور قتال شروع ہوا، تو اس کو فیصلہ کرتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ ذیقعد کا مہینہ ابھی نہیں ہے، وہ ذیقعد کا مہینہ اس کو صفر کا مہینہ بنا لو، یا اس کو ربیع الثانی کا مہینہ بنا لو، اور یہ جو ذیقعد کا مہینہ اس کو آگے لے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان کے دل اور دماغ میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ جنگ 10-15 دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی، ہفتے میں ختم ہو جائے گی، لیکن کرتے 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 مہینوں چلتی تھی، اور جو ہی اشہر حرم یہ احترام والے مہینے آتے تھے، ان کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، وہ بعض اوقات کرتے کرتے 12 مہینے گزر جاتے تھے اور ان کی جنگ ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو اب یہ جو اشہر حرم تھے، ان کے بارے میں پھر ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی اس سال یوں سمجھا جائے کہ یہ مہینہ ذیقعد کا مہینہ آیا ہی نہیں، ذی الحج کا مہینہ آیا ہی نہیں، تو یا اس سال 12 مہینوں کی بجائے سال 14 مہینوں کا سال ہوگا، 13 مہینوں کا سال ہوگا، 15 مہینوں کا سال ہوگا۔ تو اس کو قرآن پاک نے نسی کہا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یا اس کے اندر اضافہ کرنا، فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کے اوپر زیادتی ہے۔ اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اپنی جگہ کے اوپر اشہر حرم ہیں۔ تو میرے بھائیو، محرم کے مہینہ کے بعد جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس سفر کے مہینہ کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات، یہ بعض لوگ اس کو خالی مہینہ کہتے ہیں کہ یہ خالی مہینہ۔ اب اس کو خالی مہینہ کس چیز سے خالی ہے؟ تو بعض توہم پرستی کی بنیاد کے اوپر یہ کہتے ہیں، خیالات کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں، جہالت کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہتے ہیں
کہ یہ خیر سے خالی مہینہ ہے، خیر سے خالی مہینہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے یہ تو ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی ایک مہینے کو دوسرے مہینے کے اوپر فضیلت دی ہو، یہ تو ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک وقت کو دوسرے وقت کے اوپر فضیلت دی ہے، یہ تو ہے کہ کسی ایک دن کو دوسرے دن کے اوپر فضیلت دی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے کو بقیہ سارے مہینوں کے اوپر فضیلت دی ہے، جمعۃ المبارک کو بقیہ سارے دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے، لیلۃ القدر کو باقی ساری راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے تہجد کے وقت کو باقی سارے وقتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی ایک وقت کو، کسی ایک مہینے کو نحوست قرار دیا ہو۔ بقیہ سارے کے سارے زمانے، سارے کے سارے ایام اور سارے کے سارے اوقات اور ساعات یہ اللہ رب العزت کے ہاں برابر ہیں۔ کسی ایک وقت کے اندر بھی، کسی ایک مہینے کے اندر بھی، کسی ایک دن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کسی کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی، کسی ایک وقت کو خیر سے خالی نہیں رکھا۔ ہاں فضیلت ضرور دی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں عام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، لیکن پھر ان انبیاء علیہم السلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت ضرور رکھی ہے، لیکن کمی کسی میں نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ فرشتے سارے کے سارے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سارے کے سارے برگزیدہ ہیں، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن ان فرشتوں میں بھی اللہ رب العزت نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض مہینوں کو بعض مہینوں کے اوپر، بعض دنوں کو دوسرے بعض دنوں کے اوپر، بعض راتوں کو دوسری بعض راتوں کے اوپر، اور بعض ساعات کو دوسری ساعات کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے، لیکن نحوست اور کمی اور بے برکتی اللہ رب العزت نے نہ کسی مہینے میں رکھی ہے، نہ کسی دن میں رکھی ہے، اور نہ کسی گھڑی اور لمحے کے اندر رکھی ہے۔ باقی سارے کے سارے برابر اور مساوی ہیں، اور لہٰذا میرے بھائیوں اس سفر کے مہینے کو یہ کہنا یہ آفات کا مہینہ ہے، یہ مصائب کا مہینہ ہے، یہ پریشانیوں کا مہینہ ہے، میرے بھائیوں یہ قرآن اور حدیث سے دوری کی باتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے لا سفر ولا نوء، سفر میں کچھ نہیں ہے، سفر کے مہینے میں کچھ نہیں ہے، ولا نوء ستاروں کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، ولا طیرۃ اور بدفعلی کہ اگر ایسے کر لیا تو ایسے ہو جائے گا، یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں ہوتا اور ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ہمارا قرآن کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کرنے کے اندر اس کا ضابطہ کیا ہے کہ جو ہی ارادہ کرتے ہیں لفظ کن فرماتے ہیں وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں ان چیزوں کے ہونے کا تعلق، بارشوں کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہے اور اس کے ارادے سے ہے، ستاروں کے ذریعے سے بارش نہیں برستی۔
اور بعض لوگ یعنی یہ توہم پرستی ہے، خیالات پرستی ہے، قرآن اور حدیث سے دوری ہے۔ مثال کے طور پر دکان ہے، ایک دکان کے اوپر صبح صبح کوئی ضرورت مند آ گیا اور اس نے یہ بات کہہ دی کہ بھئی یہ مجھے ضرورت ہے، دودھ لینے کے لیے چلا گیا، دہی لینے کے چلا گیا، کوئی اور ضرورت والی کریانہ اسٹور پہ چلا گیا، میڈیکل اسٹور پہ چلا گیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہ چیز مجھے دے دیں، تو میں گھنٹے کے بعد یا کل یا شام کسی وقت بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ طور قرض کے ادھار لینے کے لیے چلا گیا، تو صبح صبح کیا کہتے ہیں کہ بھائی بس صبح صبح ادھار والا آدمی آ گیا تو اب شام تک خیر نہیں ہے۔ یہ کتنی توہم پرستی ہے، یہ کتنی اللہ رب العزت کی ذات عالی سے بے یقینی کی بات ہے۔ اگر اس سوچ سے لے کہ آج میرے اللہ نے میرے پاس شروع سے ہی ایک ضرورت مند بھیج دیا ہے، ابھی میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کروں گا، اللہ رب العزت کی ذات عالی سارا دن میرے مسائل کو حل فرمائیں گے، میری ضرورت کو میرا اللہ حل فرمائے گا۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے حدیث مبارکہ کی تعلیم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ بس صبح ادھار والا آ گیا، آج سارا دن ادھار ہی چلنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بھی پھر اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ جب یہ بندہ یہ سوچے گا کہ میرے اللہ نے یہ بھیجا ہے، پھر سارے کے سارے مسائل کا حل۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سفر کے مہینے کو یہ کہنا یہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ قرآن اور حدیث دوری کی بات ہے کہ اس مہینے کے اندر کاروبار نہیں شروع کرنا، اس مہینے کے اندر بیاہ شادی نہیں کرنی، اس مہینے کے اندر جو ہے وہ کوئی نکاح کے حوالے سے یا کوئی خیر والی بات نہیں کرنی، اور الیاذ باللہ دین سے دوری کی باتیں ہیں۔ اور بعض اوقات بعض جہلاء نے اس کے لیے کہا کہ خاص تاریخ مقرر کی ہے کہ ان دنوں کے اندر فلاں انداز کے ساتھ کوئی نوافل پڑھنے ہیں کہ جس کی وجہ سے سفر کے مہینے کے جو آفات بلیات ہیں ان سے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری خام خیالی۔ تو ان خرافات سے میرے بھائیوں ہم نے بچنا ہے، قرآن اور حدیث کی ذات عالی کا اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ اپنے یقین کو کامل اور مکمل کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اوپر توکل کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں بندوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کن چیزوں سے ڈر رہے ہیں؟ سفر کا مہینہ آ گیا، اور اس طریقے سے صبح صبح کے وقت ایسا بندہ آ گیا، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اعمال کی طرف نہیں دیکھتے، اپنی بد اعمالی کی جو نحوست ہے اس کو نہیں دیکھتے، اور اپنی بد اعمالی کی نحوست کو ہم دوسری لوگوں کے اوپر، دوسری چیزوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص نماز پڑھ کر کاروبار شروع کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے اندر رحمان کا جھنڈا ہے، رحمان کا جھنڈا ہے، تو رحمان کو کوئی ناکام کر سکتے ہیں، شکست کھا سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور نماز پڑھے بغیر کاروبار میں چلا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر شیطان کا جھنڈا ہے، وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ تو جو شیطان والی لین کے اندر لگا ہوا ہو، شیطان کے جھنڈے کے نیچے چل رہا ہو، تو کیا اللہ کی رحمت اور برکت اترے گی؟ وہاں پہ خیریں اترے گی؟ تو نحوست ہماری بد اعمالیوں کی ہے، نحوست ہماری غفلت کی ہے، نحوست ہماری بے نمازی ہونے کی ہے، اور ہم نے اس کو سفر کے مہینے پہ ڈال دیا، فلاں گھڑی پہ ڈال دیا،
آنے والے حاجت مند اور ضرورت مند کے اوپر ڈال دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک نہ میرے بھائیو، جو ہمیں نوافل چاہیے پڑھنا، جو عبادات کرنا چاہیے، جو قرآن اور حدیث سے میرے بھائیو، اللہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے نا، ہم اگر اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو واللہ ہمارے پاس دیگر خرافات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا۔ اتنا دین آسان ہے، اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اپنی وہیں پہ جگہ پہ بیٹھے وہ ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، اللہ اللہ کرے، اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، عام نماز کی طرح نفل پڑھ لے، کوئی خاص نوعیت نہیں ہے، 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، 4 منٹ لگ جائیں گے، صرف 2 نفل پڑھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج عمرے کا ثواب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزید اس کے ساتھ 2 نفل پڑھ لے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے سارے دن کی ضروریات کا میں ذمہ دار ہوں، میں کفیل ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کرنے کا کام ہے میرے بھائی وہ ہم کرتے نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی، اشراق نہیں پڑھے، نوافل نہیں پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، دن کے وقت کوئی کتابچہ آ گیا بھائی یہ مہینہ ایسا چل رہا ہے لہذا فلاں خاص قسم کے نوافل پڑھو گے تو سارے آفات سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی، اور فلاں وقت کے اندر کہ تم اس انداز کے اندر نفل پڑھو تو قضائے عمری ہو جائے گی، شارٹ کٹ راستے۔ بھائی اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، تو اس کی طرف جانے کے لیے ہم تیار نہیں، جو آسان بھی ہے، جو براہ راست اللہ رب العزت کے ذات عالی کی طرف پہنچانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ مختلف قسم کے راستے ہیں چلنے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے حبیب اسی جگہ کی طرف چلنے کے لیے مختلف قسم کے راستے ہوں، تو فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے سارے راستے بند ہیں سوائے اس راستے کے کہ اے میرے حبیب جو آپ کے واسطے اور راستے سے چل کر مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر میرے بھائیوں ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور اپنا تعلق اور اپنی اولاد کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑیں۔ یہ مختلف قسم کے رسومات ہیں، مختلف قسم کی توہمات ہیں، یہ جو مختلف قسم کے خیالات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بھی نکال لیں اور اپنی اولادوں کو بھی نکالیں، صحیح معنوں کے اندر ان کی تربیت کریں۔ لہذا سفر کے مہینے کے اندر کسی قسم کی آفات اور بلیات نہیں ہیں، ہاں آدمی بد اعمال کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے خیر و برکتیں اترتی ہیں، ان اعمال میں غفلت اور سستی کرتے ہیں تو آدمی حالات کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ حالات کے اندر آدمی کب آتے ہیں، اللہ پاک کیسے مواخذہ کرتے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے حالات کے اندر آتے ہیں، کسی وقت کی وجہ سے، کسی زمانے کی وجہ سے، کسی نحوست کی وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ لہذا ہمارا دل اور دماغ اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اوپر، اللہ خود بندوں سے سوال کرتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میرے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، جس کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں، تو کیوں آدمی بھٹکا پھر رہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنے اندر کے یقین کو ٹھیک کریں، اپنے ایمان کو ٹھیک کریں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، فلاں کی وجہ سے ایسے، فلاں کی وجہ سے ایسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خیالات آ جائیں فوراً ان خیالات کو دل اور دماغ سے نکالو اور زبان سے یہ الفاظ کرو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی مجھے پالنے والا ہے، اللہ ہی ہر حال کے اندر مجھے سہارا دینے والا ہے، آنے والے حالات اچھی ہوں یا برے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں۔ لا اشرک بہ شیئا، ان چیزوں کو بھیجنے میں، حالات کے بہتر کرنے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔
تو یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔